بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہو رہی ہے جناب کہ ری شفل ہونے جا رہی ہے جناب کیبنٹ. ری شفل ہونا ضروری ہے یا جناب جو لوگ کام نہیں کر رہے یعنی کہ جو منسٹرز کام نہیں کر رہے ان کی جگہ نئے لوگ لائے جائیں تاکہ وہ کوئی اپنی یہاں پہ کارکردگی دکھا سکے, وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب اس پہ عمل درآمد حکومت کرتی ہے نہیں کرتی ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین جناب. اور ہمیشہ بات ہوتی رہی جناب کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ساؤتھ بلوچستان سے اور جناب ساؤتھ پنجاب سے انیشیٹو لیا جائے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ریزولوشن صرف اور صرف پنجاب کی اسمبلی نے ابھی تک پاس کی ہے, باقی صوبوں کی اسمبلیز نے ابھی تک ریزولوشن پاس نہیں کی ہے. سو باقی صوبے جو ہیں اپنی اپنی اسمبلی سے ریزولوشن پاس کریں گے تو پھر صوبوں پہ بات ہو سکتی ہے, نئے صوبے بن سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ڈیبیٹ ہو جائے بہت اچھا ہے, اور اگر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اس میں ایک ٹائم سپین ضرور ہونا چاہیے جناب کہ جناب 6 مہینے 3 مہینے اس میں آپ ڈیبیٹ کر لیں اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ عمل درآمد کر لیں, نئے صوبے بن جائیں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی اگر دیکھا جائے, چاہے ٹرکی دیکھیں چاہے انڈیا دیکھیں چاہے کوئی ملک بھی دیکھ لیں, وہاں پہ اگر صوبے نئے بنائے گئے ہیں تو ان ممالک نے ترقی ضرور کی ہے. اس پہ میں بات کروں گا جناب. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب, اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب کہ جو ایران اور امریکہ کے یہاں پہ جناب یہاں پہ نیگوسیشن چل رہی ہیں, ایک بیٹھک ہوئی یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر, اور وہ اس کے بعد جناب دوبارہ جو بیٹھک ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 1 ہفتے میں دوبارہ بیٹھیں گے ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیٹس, اور بیٹھ کے پھر مزید کچھ گفتگو کریں گے. لیکن ابھی تک انہوں نے زیرو ان کیا ہے 5 پوائنٹس پہ. 5 پوائنٹس وہ کیا ہے اس پہ بھی میں ڈسکشنز کروں گا. اور اگر دیکھا جائے تو ری انلائنمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور ری انلائنمنٹ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. اور ری انلائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی تو ری انلائنمنٹ ہوئی تھی, اور ابھی جناب یہ کانفلکٹ جو ہے جو کسی حد تک ریزالو ہونے جا رہا ہے, بلکہ ان دا پائپ لائن ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. تو ری انلائنمنٹ شروع ہو چکی ہے. سعودی عربیہ, ایران, پاکستان اور گلف کنٹریز جو ہے وہ بھی بیٹھنے جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 21 جون کو جو یہاں پہ بیٹھک ہوئی R4 کنٹریز کی, ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. R4 کنٹریز کے اندر جناب مزید ممالک شامل ہو سکتے ہیں. ابھی 4 ممالک شامل ہیں اس کے اندر. اس میں سعودی عربیہ ہے, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے اور پاکستان ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس R4 کنٹریز کے سمٹ میں مزید ممالک بھی شامل ہو سکیں. اور اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب. میرے ساتھ موجود ہوں گے میسر شمشاد احمد خان صاحب اور ڈاکٹر احمد سعید صاحب. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا شاہد خاقان عباسی صاحب سے. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شاہد صاحب, پیٹرول دی پرائسز آج پھر سستیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, سو مزید کبھی ہو سکتی سی؟ نہیں دیکھیں, پیٹرول کی پرائسنگ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق قیمت اوپر نیچے جاتی ہے. حکومت صرف اس پہ ایک پیٹرولیم لیوی لگاتی ہے جو تقریباً اس وقت محل ہے 150-160 روپے کے قریب ہے. تو یہ حکومت کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ قیمت اوپر نیچے کر رہی ہے. اچھا, جب یہ جنگ ہوئی اس میں حکومت نے 2-3 غلطیاں کی جس سے قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی, اس وقت نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اور اس میں دوسری غلطی یہ کی کہ اگر قیمت بڑھانی تھی تو آپ لیوی کی بعد میں بڑھاتے, کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں مہنگی نہیں ہوئی تھی شروع میں. تو انہوں نے اس بعد میں بڑھا دیا, تو اس سے تقریباً 130 ارب روپیہ لوگوں نے کمایا. لوگوں نے جن کے پاس مال موجود تھا. اچھا, یعنی آپ کے پاس 1 لیٹر پیٹرول پڑا ہوا تھا جو آپ ایک پرانی قیمت پر لائے تھے, مارکیٹ میں ابھی قیمت بڑھی نہیں تھی, تو حکومت نے قیمت بڑھا دی تو آپ کو تو فائدہ ہو گیا. یہ غلطیاں چھوٹی موٹی حکومت کرتی رہتی ہے. جب قیمتیں گرتی ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں, حالانکہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, اچھا, ڈفرینٹ آئل کمپنیز جو ابھی اپنی ریزرویشن شو کر رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ اگر کم کرنی ہے قیمتیں تو ہمیں پہلے انٹیمیٹ کریں, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, پہلے انٹیمیٹ نہیں ہوتا. جو پی ایس او کے شپس آئے ہوتے ہیں اس پیریڈ کے اندر, ابھی 1 ہفتے کا پیریڈ ہے, ان کے مطابق پرائسنگ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس کا بیسٹ حال یہی ہے جو دنیا ساری کرتی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں. اچھا, اپنا ٹیکس آپ رکھیں جو بھی آپ نے لگانا ہے, اور اس کے بعد مارکیٹ میں جو پرائس ہوگی ہر کمپنی اس کے مطابق اپنی پرائسنگ, تو مارکیٹ خود ہی ڈٹرمن کر لیتی ہے پرائسنگ کو. اچھا, تو ایسے لے کے چلا جائے آگے.
جی سو اس طریقے سے جی ڈی ریگولیٹ کر دیں، خود ڈی ہی ریگولیٹ پیسے- کر دیں، ٹھیک- کمپنیز جو ہے خود اپنا قیمتیں جو جی بناتی رہیں. مارکیٹ کمپٹیشن ہوگا. اچھا اور سب سے بڑی جو کمپنی حکومت کی اپنی ہے، وہ یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کارٹلائزیشن ہو جائے گی یا کوئی پرائسنگ زیادہ کر لے گا، تو وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی خطرہ نہیں ہے. اچھا یہ ابھی ری شفل ہو رہا ہے اس پہ یہاں پہ کیبنٹ میں، اور چینجز آ رہی ہیں تھوڑی سی، اس سے کوئی فرق پڑے گا پرفارمنس پہ حکومت کی؟ جی فرق پڑے گا، کی بری ہو جائے گی پرفارمنس. چل حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک دفعہ میں بھی کابینہ میں تھا، ری شفل کی بات ہوئی اچھا تو مجھ سے بھی مشورہ کیا گیا. ہاں تو میں نے کہا دیکھیں ری شفل مت کریں، ہاں اگر میں نالائق ہوں نا، کام نہیں کر رہا، مجھے نکال دیں، اچھا تو میں چند دن ناراض رہوں گا. ہاں کیونکہ جب آپ ری شفل کریں گے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں نالائق ہوں، کام نہیں کر رہا اس وزارت میں، ہاں تو جہاں دوسری جگہ جاؤں گا وہاں میں انشاءاللہ کام نہیں کروں گا. اور نہ صرف کام نہیں کروں گا، غصہ بھی ہوگا، اچھا کیونکہ میری روز بےزتی بھی ہو رہی ہوگی ہاں کہ بھئی یہ وہاں نالائق تھا، اس کو اٹھا کے یہاں ڈال دیا ہے اور یہاں بھی کام نہیں کر رہا. اچھا تو میں کہ مجھے نکال دے، میں چند دن ناراض رہوں گا، پھر اب راضی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے میں کام نہیں کر رہا تھا، نکال دیا صاحب نے. تو ری شفل جو ہے نا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. پر تسی کہہ رہے ہو جڑے کم نہیں کر رہے انہوں نے فارغ ان کو کر نکال دیں، نئے آدمی لے کر آئیں تاکہ آپ کی اس میں جان تو پڑے نا کابینہ میں. ہاں اگر آپ انہی لوگوں جو نالائق جو ناکام ہو گئے ہیں تو وہ وہاں بھی انشاءاللہ ناکام ہی ہوں گے جہاں بھیجیں گے ان کو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اچھا ری شفل وہاں ہوتا ہے جہاں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر شخص ایک ماہر ہوتا ہے اپنے کام کا، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں بھی کام کر لیا، اب ہمارا خیال ہے کہ ان کو موقع دے، شاید وہاں کوئی نئی پالیسیز یہ سوچ کر وہاں پر بہتری لے آئیں. یہ انوویشن تو لاتا ہے نا، ہر وزیر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو یہاں پر تو الحمدللہ جب آپ نے اکراس دا بورڈ کام کوئی نہیں ہو رہا. اچھا جب آپ نے مشورہ دیا تھا اس وقت کیا ہوا؟ ری شفل ختم ہو گیا. ری شفل میں حقیقت صاحب بتا رہا ہوں، اس کے بعد ری شفل کی بات نہیں آئی. میں نے کہا جی مجھے اگر آپ ری شفل کریں گے نا، مجھے نکال دیں، میں ری شفل قبول نہیں کروں گا، میں گھر جاؤں گا. تو ہماری کچھ بس یہ باتیں ہوتی رہتی، چلتی رہتی ہے، ری شفل کر دیں، اس کو وہاں بھیج دیں، اس کو وہاں بھیج دیں. اچھا جڑے کم نہیں کر رہے انہوں نے فارغ کر دو، سمپل. اب جڑا ایتھے کام نہیں کرے اتھے بھی نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا یہ ابھی جو جس طریقے سے پرفارمنس ہے، میں فائنینس کی بات کروں تو فائنینس کی آپ کے پاس ایک بڑے اچھا برین ہے، آپ کے ساتھی ہیں مفتاح اسماعیل. سو مفتاح اسماعیل کی میرے خیال میں تھوڑی سی نالج زیادہ ہے، تو وہ ابھی کے جس طریقے سے چل رہا ہے فائنینس منسٹری، وہ اس میں کوئی ان پٹ جب دینا چاہے تو لوگ برا تو مناتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ جی تسی اپنے دور کیوں نہیں کیتا. مفتاح اسماعیل سے یہ پوچھتے ہیں تسی اپنے دور کیوں نہیں کیتا. ری شفل کری ہوئے ری شفل کر دے تو اس رہتے کم چلتا رہتا. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹری کے پاس ہے کیا، وہ کیا کر سکتی ہے. یہ جب تک مجموعی طور پر حکومت نہیں چلے گی، فائنانس منسٹری کچھ نہیں کر سکتی. اور جس فائنانس منسٹر کے پاس ریونیو بھی نہ ہو، ایف بی آر انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت، وہ تو ان کی سنتا ہی نہیں ہے فائنانس منسٹر صاحب کی، ان کا اس پہ اتھارٹی نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب خود ہینڈل کر رہے ہیں، تو پھر معاملہ نہیں چلتا. فائنانس منسٹر کیا کر لے گا؟ حکومت کی پالیسیز نہیں کہ گروتھ ہو سکے، ملک کی ترقی ہو سکے، پالیسی فائنانس منسٹر تو نہیں بناتا. تو اب وہ ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ وہ جائیں گے رانا صاحب کے پاس پروگرام پر، تو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ حکومت کا فارمولہ کیا ہے، یہی چل رہا ہے کہ آپ جو ٹارگیٹ مقرر کرتے ہیں ریونیو کے پورے ہوتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ اضافی ٹیکسیشن اگلے سال کرنی پڑتی ہے اور اضافی قرضہ لینا پڑتا ہے. یہ پاکستان کی کہانی ہے. اس میں کیا کر لوں گا، رانا صاحب کیا کریں گے، اورنگزیب صاحب کیا کریں گے. تو مفتاح صاحب اس کام کو جانتے ہیں، وہ تھوڑی نالج زیادہ رکھتے ہیں، تجربہ بھی زیادہ رکھتے ہیں اس کام میں. تو اگر وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا فائنانس منسٹر صاحب کے لیے. یعنی کہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا فائنانس منسٹر کو. جی جی، جب آپ ڈیفینڈ، آپ کی پالیسیز آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہ ہوں تو پھر نہ ہی بیٹھے تو بہتر ہوتا ہے. اچھا بس تسی کہہ دیو کہ جڑا انٹریکشن اگر میڈیا پہ ہوتا ہے مفتاح اسماعیل کا اور جناب فائنانس منسٹر کا، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس. نہیں ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کیا ہو. لیکن میں اگر اورنگزیب صاحب کی جگہ ہو تو میں نہ جاؤں. اچھا مطلب شو میں ہی نہ جاؤ. جی
रीशफल के बाद जाओ ताकि दूसरे आदमी को डाल सको जी वो कर गया था। हम हमेशा यहाँ यही कहता है वो कर गया था जी, मैं क्या करूँ, वो तो पिछली हुकूमत कर गई थी। तो जो करके बैठा कर चुका होता है उसे पूछते हुए आपने क्यों नहीं किया, तो ये कोई सवाल तो नहीं है ना। अच्छा, एक ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दूसरे पासे टोर देंगे बंदे ने सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ तो फिर अच्छा ये जो अभी सिलसिला है फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 4 लैंग्वेजेस तो शो करना है, ठीक है, 3 ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 3 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ। ਪਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲ ਲਾਂ ताकि एक दूसरे को समझ ना आएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ईरान के साथ अगर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, जिस तरीके से जो ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो किसी तरीके से अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाता है, पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है उसमें? पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है? नुकसान तो कोई नहीं है, नुकसान तो कोई नहीं है, ताल्लुकात बेहतर होने में नुकसान कोई नहीं है। ट्रेड क्या हो सकती है, कम की हो सकते हैं? ट्रेड देखिए, आपको ट्रेड के लिए मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, आपके पास कंपैरेटिव प्राइसेस पे सरप्लस प्रोडक्ट होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। हम बनाते ही कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में चीज़ें हम बनाने के काबिल नहीं रहे, हमने इंडस्ट्री को ग्रो नहीं किया, इंडस्ट्री को हमने एनर्जी सही प्राइस पे नहीं दी, टैक्स पॉलिसी ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो इसलिए आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही तो एक्सपोर्ट क्या करेगी? इंपोर्ट क्या करेंगे वहाँ से? ईरान से एनर्जी की आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें बहुत से खुशफहमियाँ हैं। मसलन कि जी वहाँ से गैस आ जाएगी, ये खुशफहमी है जी, ये खुशफहमी है। अच्छा, क्यों? हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उसकी कीमत जो है वो हमारी LNG बास्केट से ज़्यादा है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान के पास खुद भी गैस नहीं है। अच्छा, अभी वो अपनी फील्ड्स को डेवलप करेंगे जहाँ से हमें गैस देने के काबिल होंगे। अच्छा, उसमें वक्त लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। अच्छा, और वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास खुद नहीं है, वो उनको दूसरी बाहर की कंपनी आएंगी, यूरोपियन या शायद अमेरिकन भी आ जाएं, वो करेंगी। गैस बहुत है उनके पास, ज़खायर हैं, अच्छा, कतर के बराबर ज़खायर हैं, ये उससे भी शायद ज़्यादा हों, ठीक, लेकिन उसको आपने निकालना भी है। ये बात है। फिर कीमत का इशू है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तकरीबन 2, 2.5, 3 अरब डॉलर की पाइपलाइन बनानी है। और सबसे बड़ा मसला ये कि आप गैस बेचने के काबिल नहीं है। अच्छा, हम गैस बेच नहीं पाए, मार्केट नहीं हमारी जो कंपनीज हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, मार्केट क्रिएट नहीं कर सकी, ठीक, वो एफिशिएंसीज क्रिएट नहीं कर सकी। ठीक, आज आप प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दें अगर LNG लाने की, तो फिर तो बिल्कुल ही ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं बन सकेगी। अच्छा, क्योंकि वो इससे भी सस्ती LNG ले आएंगे जो हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त बास्केट है। अच्छा, एंड अदर देन दैट, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी है। फिर बड़ी ये कहा ना कि आप बेच नहीं पाएंगे ना, तो पाइपलाइन और पाइपलाइन LNG का फ़र्क ये है कि LNG फ्लेक्सिबल होती है। आप कार्गो के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कुछ कार्गो आप डाइवर्ट कर सकते हैं, नए कार्गो ले सकते हैं जब ज़्यादा ज़रूरत हो, कॉन्ट्रैक्ट में कमी बेशी कर सकते हैं अगर उसमें गुंजाइश हो। पाइपलाइन जो है वो आपने ऑन की तो वो 25-30 साल चलती रहेगी, ठीक, उसी सतह पर। वो कम होगी तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। गैस निकालने में कितना अरसा लग सकता है ईरान को मेरा ख्याल है कम से कम, क्योंकि उनकी अपनी जो इस वक्त गैस की प्रोडक्शन है वो अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। ठीक, वो में शायद माजी में दे सकते थे, ठीक, लेकिन वो उन्होंने अपने मुल्क में बेचनी शुरू कर दी। ईरान में घरों में गैस वैस नहीं आती थी, ठीक, वहाँ LPG इस्तेमाल होती थी, जो आपके सिलेंडर्स होते हैं, ठीक। अब वहाँ पे आम हो गई है गैस, क्योंकि कहीं और जगह मार्केट नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है LPG हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अच्छा, और वो रेट्स वहाँ पर काफ़ी कम है क्योंकि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक। तो ये हमारे मसाइल हैं। तेल की जहाँ तक बात है, तेल इंटरनेशनल कीमत पर ही ईरान आपको देगा। अच्छा, हाँ, उससे कम नहीं दे पाएगा, ना उनको ना वो दे सकेंगे, क्योंकि अगर देखें आपके 2 कस्टमर हो जी, ठीक है, मुझसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं जी, लेकिन अगर वहाँ पैसे मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल रहे हो तो मुझे आप उसी कीमत पे देंगे ना, थोड़ी कंसेशन दे देंगे, पेमेंट में कोई कंसेशन कर देंगे, आगे अच्छा महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना,
تو اور وہ پھر جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر دوسرا کسٹمر یہ کہتا ہے بھائی تم اس کو تو دے رہے ہو اتنی سستی، مجھے بھی اس قیمت پہ دو، ورنہ میں دوسرے سے کسی سے لے لوں گا. یہ ایشو ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس کہ چائنا اپنی جو ان سے لے گا تو وہ بھی نیگوشیٹ کرے گا ان سے، ایران والوں سے؟ بالکل نیگوشیٹڈ ہوتی ہے. اگر وہ ہمیں تھوڑا سا لیوریج دیں گے تو وہ چائنا بھی جی نیگوشیٹ بالکل، اگلا بھی نیگوشیٹ کرے گا. جب ہم نے LNG لی تھی اس کے بعد انڈیا نے ری نیگوشیٹ کیے تھے اپنے کانٹریکٹ. اچھا اچھا. تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائے. جی جی اسی سائڈ پہ آ جائیں جی. ری شفل آپ نے ری شفل کرے. اچھا پولیٹیکل سائڈ پہ اگر ہم آئیں اور اس پہ دیکھیں تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کچھ امینڈمنٹس آنی ہیں، کچھ 18th امینڈمنٹ میں یا کوئی 28ویں ترمیم آ سکتی ہے، اس میں جناب لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس آ سکتا ہے. کچھ پارٹیز کہتی ہیں جناب کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آنا ہے تو صوبے فی الحال جو ہے ڈیفر کر دیں، ان پہ بات چیت کر لیں اور یونٹس لے آئیں فی الحال. از اٹ پاسبل؟ یہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، پبلک ڈیبیٹ کی. پبلک ڈیبیٹ کی جو بھی آپ نے کرنا ہے عوام میں لے کر جائیں اس بات کو، اچھا. تاکہ ایک سیر حاصل ڈیبیٹ ہو پورے ملک میں، اخباروں میں آئے، رانا صاحب کو اگر اجازت ہو وہ بھی اس پہ بات کر سکیں، گیسٹ بھی بلا لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سب ایک ڈیبیٹ ہو کہ بھائی یہ کر رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس سے ملک پر کیا اثر پڑے گا. آپ چینج فار دا سیک آف چینج نہیں کرتے، اس کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی ملک کو فائدہ ہونا چاہیے، عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کے پروز اینڈ کونز، اس کے فائدے نقصانات ڈسکس ہونے چاہیے، پھر جا کر فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ ایک شخص کی اگر رائے ہوگا ہاں جی میرا خیال ہے نئے صوبے بننے، ٹھیک ہے جی بنا لیں، پھر کیا فائدہ ہوگا، کہاں بنیں گے، کتنے بنیں گے، کس بنیاد پر بنیں گے، یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی پڑتی ہیں پہلے. یہ آسان کام نہیں ہے. ایک پبلک ڈیبیٹ کے بغیر یہ کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح بنے چاہیے؟ جتنے دیکھیے میں اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھتے ہیں جی تو سب سے پہلے تحفظات دور کرنے ہیں. سندھ میں تحفظات ہیں نئے صوبے بنانے پر، ٹھیک ہے، بلوچستان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے بھی چند علاقوں میں ہیں. ٹھیک. اب ان تحفظات کو دور کرنا ہے، اچھا. کیونکہ کیا وہ تحفظات برائے تحفظات ہیں یا ان کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے. جو تحفظات ہیں ان پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کس سطح پہ بنیں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ جو پاکستان کے ڈویژنز ہیں، یہ جو پچھلے 8-10 سال میں کچھ ڈویژن بنے، ان کے علاوہ جو پرانے ڈویژنز تھے جو میرا خیال ہے 32 ہیں یا 34 ہیں، اس پہ اگر آپ بنا دیں، کیونکہ وہ پورا ایک انتظامی ڈھانچہ وہاں موجود ہے، جی اس پہ صوبے بنا دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریفارم بھی کرنے پڑیں گے. ٹھیک تو ہے. صوبے بنانا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ملک میں ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا. یہ سینٹرلائز سروسز آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. ہر صوبے کی اپنی پولیس ہوگی، اپنی سروس ہوگی. وفاق جو ہے وہ اپنی اسپیشلائزڈ سروس کرے گا. پھر کچھ معاملات وفاق کو واپس لینے پڑیں گے، جیسے معدنیات ہیں. ٹھیک ہے. معدنیات وفاق کے پاس رہیں گی. ٹھیک. بجلی کی ڈسٹریبیوشن آپ صوبے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ وہ کمپٹیشن کریٹ کریں آپس میں کہ بھائی یہاں پر تو بجلی زیادہ چوری ہے، ٹھیک ہے پھر آپ اس کی اپنی قیمت زیادہ رکھیں، بجلی کی قیمت. اس طرح گیس کے معاملات بھی آپ نے طے کرنے ہوں گے. آج تو صوبوں کے پاس ہیں، لیکن آج صوبے کو آپ نے ملکیت نہیں دی ہوئی گیس کی، تو وہ بھی وفاق کو اپنے پاس رکھنا ہوگا. تو یہ اس طرح کا نظام میں بڑی بنیادی تبدیلی آپ کریں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا. یہ نظام جو آج موجود ہے صوبوں کا وفاق کا جو آپس میں رشتے ہیں، یہ ناکام ہو گیا. ایسا ڈیبیٹ کی کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہونی چاہیے یا اوپن چھوڑ دیں آپ؟ نہیں، ٹائم لیمٹ رکھیں، سال رکھیں، 6 مہینے رکھیں. بہت بنیادی آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس معاملے کو آگے دیکھنا پڑے گا. پانی کے معاملات ہیں، پانی کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی ہوں گی. تو اگر اس کے ٹائم لیمٹ رکھ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی جی بالکل، 6 مہینے رکھ لیں، سال رکھ لیں. ہاں 6 مہینے سال ڈیبیٹ کر لیں آپ. جی جی. اور اس کے بعد جناب پھر اس کو شپ اپ کر لیں. جی بالکل. تو اگر یہ ساؤتھ بلوچستان سے اور ساؤتھ پنجاب سے پہلے شروع کر دیا جائے تو جو یہاں پہ ریزرویشنز ہیں باقی صوبوں کو، وہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. اکٹھے کرنے پڑیں گے، فیز وائز نہیں کر سکتے. نہیں فیز وائز نہیں، سینٹ بھی تو ہے نا جہاں ہر صوبے کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے. آج اگر آپ پنجاب کے 3 صوبے کر دیں، جو آپ نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ بہاولپور، پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن ہے جی، بہاولپور اور صوبائی اور جنوبی پنجاب بنایا جائے گا،
تو آج پنجاب کے سینٹ کے اندر 3 گنا تعداد ہو جائے گی، یعنی سینٹ پنجاب کے قبضے میں آ جائے گا، اور جو مقصد تھا سینٹ کا کہ صوبائی نمائندگی دی جائے برابری کی سطح پر، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ معاملات ہیں، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ باقی جو پروونشل اسمبلی نے ریزولوشن پاس نہیں کی ہوئی تو ان نہیں، وہاں پر نہیں ہوئی نا، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے ریزولوشن پاس کرنی پڑے گی، اور ریزولوشن پاس کرنے سے پہلے ساری ڈیبیٹ اور وفاق کو بھی کرنی پڑے گی۔ یہ پیس میل نہیں ہو سکے گا، آپ کو ایک بڑے منصوبے کے تحت یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ ایک یہ جو بات چل رہی ہے کہ جناب اسلام آباد میں ایک 27 ممبر کی اسمبلی ہو، 27 ممبرز ہو، اس کے اندر اس کا چیف منسٹر بھی ہو، دیٹ از ورکیبل اور نو؟ 27 کی ہوں، 28 کیوں نہ ہو؟ چلو 28 کر دیو۔ نہیں ٹھیک ہے، صبح بنا دیں نا، ہاں، صبح بنا دیں، بٹ دیٹ از ورکیبل بھی ہر چیز ورکیبل ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ڈبیٹ ہو جائے نا، مجھے نہیں پتا، میرے لحاظ سے ورکیبل ہے۔ اچھا، یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے پنجاب کا اور کے پی کا، اس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آزاد کشمیر کو آپ کو صبح بنانا چاہیے، جی بی کو بنانا چاہیے۔ سب ڈبیٹ کرا لیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک پر۔ آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا، ورکیبل ہے صاحب؟ میرے خیال میں اضافی جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ صوبے جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ نظام ناکام ہے، جس نے یہ صوبے بنائے ہیں اس نے ترقی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے دیکھ لیں، افغانستان میں شاید مجھے نہیں پتا 100 سال سے زیادہ سے صوبے بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، اور وہاں پر جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن نظام چلتا رہا ہے، نظام ڈیلیور کرتا رہا ہے لوگوں کو جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں۔ ٹھیک، وہاں پر کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوا کہ جناب یہ صوبہ زیادہ کھا گئے، وہ صوبہ زیادہ کھا گیا۔ ترکی نے ترقی ہی اس وقت کی جب انہوں نے نئے صوبے بنائے، مجھے یاد نہیں 80 یا 84 صوبے بنائے تھے، اور چھوٹے بڑے بھی ہیں۔ وہاں پر محلہ چند ہزار کا صوبہ بھی ہے اور چند لاکھ کے صوبے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا تھوڑا سا ریجن میں اگر ہم آ جائیں تو کیا ہم پاکستان کی سرزمین جو ہے اس میں سے ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں؟ مطلب دوسرے ممالک ہمارے ملک سے گزر سکتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن نہیں، کر اب سکتے نہیں، ہم نے روک دی ہے، ہم بہت عرصے سے روکا ہوا ہے، اور اس کے پورے ریجن پر بڑے منفی اثرات بھی ہیں۔ اچھا، مثلاً اگر آپ ترکی میں بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے ایک پالیسی ہے، میں پالیسی سے اختلاف نہیں کرتا، ٹھیک، لیکن آپ ترکی میں بیٹھے ہیں، ایران میں بیٹھے ہیں، آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش سے یا ہندوستان سے، تو اگر ٹرکنگ الاؤڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو ایک لمبا روٹ، سی روٹ لینا پڑتا ہے، جہاں پر شپس اتنے بڑے شپس ہوں نا، اتنی شاید ڈیمانڈ ہو نا، تو ٹرکنگ جو ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ یا ٹرکنگ جسے کہتے ہیں، یہ دنیا میں بہت بڑا اس کا ایک رول ہوتا ہے ملکی معیشت کے اندر۔ یورپ کا آپ دیکھ لیں، جیسے یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سے ملک میں آپ ہیں، کہاں مال بھیجنا ہے، کہاں سے منگانا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک سیملیس ہے۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اچھا آپ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی سے ٹریڈ کرنی ہے سینٹرل ایشیا میں، وہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہم نے افغانستان کا بارڈر بھی بند کر دیا ہے، ہماری ان سے بھی ٹریڈ نہیں ہے، تو جب وہ ٹریڈ بند ہوگی ہماری سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ بھی بند ہو گئی۔ تو یہ بہت بنیادی مشکلات ہیں، ان کو ہمیں اپنی، میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز آپس میں جڑی ہوتی ہے، آپ کی دفاعی پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی اکنامک پالیسیز، آپ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، یہ ہر ایک چیز امپیکٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو سیکیورٹی کے پیراڈائم سے ذرا نکل کر دیکھنا پڑے گا۔ سیکیورٹی کے پیراڈائم سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں انڈیا ابھی بھی ایگریشن کرتا ہے، چاہے وہ اپنے اینڈ سے کرے، چاہے افغانستان کے تھرو کرے، اور یہاں پہ بلوچستان میں وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا رہتا ہے، کے پی کے میں کرتا رہتا ہے، اس پھر گڑبڑ اس کا کو کیسے مقابلہ اگنور کریں کر نا، سکتے آپ ہیں؟ مقابلہ کریں اس کا۔ ہندوستان کی آپ دشمنی ہے نا، ایک بڑے ایشو پر، کشمیر کے معاملے پر ہمارا آپس میں یو این کی ریزولوشن والا 1947 سے معاملہ چل رہا ہے نا، لیکن چین اور تائیوان کا بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے، اسی وقت سے چل رہا ہے، ان کی آپس میں ٹریڈ دیکھ لیں، آپس میں ٹریڈ۔ تو تھوڑا ہمیں ان معاملات کو ذرا ایک ریجنل پرسپیکٹو میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات ہم پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے آپ پر، ان ممالک سے آپ کے تعلقات پر جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپس میں اور ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی۔
but we should weigh the options. جی بالکل بالکل. دیکھیں دنیا بدلتی رہتی ہے. یہ دو ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں, ہم اگر اس میں رکاوٹ بنیں گے تو نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. یہ گورنمنٹ آپ کو اپنا اسپین پورا کرتا ہوا نظر آتی ہے, ٹائم اسپین؟ سر یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے, اتنا ٹائم اور لے لے, اس سے 10 گنا لے لے, ہر ہفتے ری شفل کیا کرے, کچھ نہیں ہوگا. ملک ہی نہیں جا رہا. ان کا دیکھیں 5 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے. اگر آپ 5 سال میں کچھ نہیں کر پائے تو آگے کیا کریں گے؟ کہ تسی تو بالکل نہ ہاتھ چک دیندے ہو. نہیں, میں عمران خان صاحب تھے, 3 سال 8 مہینے 1 پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا. یہ حکومت آئی آج 5 سال ہو گئے ہیں, دوسری ٹرم ہے, 1 پیسے کا کام نہیں کیا. کوئی ریفارم نہیں ہے, کوئی نئی پالیسی نہیں ہے, کوئی گروتھ نہیں ہے. ہم بس ایونٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہاں وہ ادھر جنگ تھوڑی رک گئی تو ہمیں کوئی 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے گا, وہ کسی اور کا جھگڑا کسی اور سے ہو گیا تو ہم فائدہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اپنے گھر کو مضبوط کریں, اپنے گھر کو درست کریں, اپنے حالات کے حل ڈھونڈیں. ہم یہ نہیں کریں گے. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت ایک کمرشل بریک لے لیں جی, واپس آتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر احمد سعید صاحب اور امبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شمشاد صاحب اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب سے شروع کر لوں. سر ایک سوال ہے, بڑی دیر سے مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں بڑی دیر دا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایم او یو سائن ہو گیا, 5 پوائنٹ سامنے آ گئے, ٹھیک ہے. اب اس میں امریکہ کیا گین کر رہا ہے اور ایران کیا گین کر رہا ہے, اور یہ کب تک ساری چیزیں میچور ہو جائیں گی؟ السلام علیکم آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی میرے خیال میں, اور ڈاکٹر شمشاد صاحب کو بھی السلام علیکم. ابھی جو لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایم او یو سائن تو ایک اینڈ آف اے بگننگ ہے, ٹھیک ہے, اور جو پہلے دن کی کارروائی ہوئی ہے لیک لیوسن میں, وہ اس میں 5 ڈائریکشنز انہوں نے چوز کی ہیں بیسیکلی, کہ آگے جو 60 دن ہیں وہ کیسے لے کے چلنے ہیں. اس میں 2 تو میکنزمز ہیں. ایک میکنزم ہے جو کہ انہوں نے کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم یا مانیٹرنگ میکنزم آپ کہہ لیں, جو کہ لیبنان کے لیے انہوں نے ڈیوائس کیا ہے. ٹھیک, تو یہ ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہاٹ لائن ڈیوائس کی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, تاکہ یہ دونوں چیزیں, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ یہ ایکچولی کیلیبریٹنگ لیورز ہیں, ٹھیک, تو ان کے درمیان میں رہ کے بات چیت آگے چلے گی. تو تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے آئی تھنک جو مین ایریا ہے, آپ مین ڈش کہہ لیں جس کے اوپر بات ہوگی, اور وہ ہے ان کی نیوکلیئر. اچھا. اب نیوکلیئر میں ظاہر 3 پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آلریڈی انریچڈ فسائل مٹیریل تھا ان کا, جی, اس کی ڈسپوزیشن کیسے ہوگی, ٹھیک, جس پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس کو ہم باہر کسی کو نہیں دیں گے, جیسے کہ پہلے 2015 میں انہوں نے رشیا کو دے دیا تھا. تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے, اگر ڈائلیوٹ کرنا ہے تو ہم خود ہی کریں گے. اینڈ دیٹ دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے پارٹ آف سوورینٹی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا انڈر این پی ٹی رائٹ آف یوزنگ نیوکلیئر انرجی فار گرین پرپزز, ٹھیک, وہ والا یہ جو کہ 3.67% سے نیچے انرچ کرنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے, وہ ریلنکوش نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, دس از اندر پارٹ جس کے اوپر ان کے اوپر. اور تیسرا پوائنٹ ان کا نیوکلیئر ویپنس کے بارے میں, کہ نیوکلیئر ویپنس یہ نہیں کریں گے. تو نیوکلیئر ویپنس پہ تو آلریڈی دے ہیڈ آئی تھنک جو ان کے سپریم لیڈر جو شہید ہوئے انہوں نے تو پہلے سے یہ اس پہ فتویٰ دے دیا تھا. تو یہ 3 پوائنٹ اس میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد 2 پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی ان کی جو وار ریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. تو وار ریپریشنز میں ایک تو ہے کہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو کیسے انفریز کیا جائے گا. اس میں قطر کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں 12 بلین انہوں نے آلریڈی کر دیے ہیں, 12 بلین وہ دوبارہ اور کریں گے, اور اوور آل جو ہے نا 300 بلین یہ ان کا ریلیز ہوگا پیسہ. ٹھیک, اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو آلریڈی ان کے اوپر سینکشنز لفٹ کر دی گئی ہیں فار 60 days, دیٹ از ٹل 21 August, ٹھیک, کہ یہ اپنے
آئلس اور جو پیٹروکیمیکلز ہیں یہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ کما سکتے ہیں. تو یہ 5 میجر ڈائریکشنز ہیں. اور اگر آپ یاد ہوگا تو جو فرسٹ ٹاک ہوئی تھی پاکستان میں اس کے جو 14 پوائنٹ سے بیسیکلی وہی کنڈینس کر کے ان کے اندر یہ 6 ڈائریکشنز میں لے لیا گیا. تو یہ ہے مین. اب آپ نے کہا کہ اس میں یو ایس نے کیا اچیو کیا, تو نٹ شیل میں تو یو ایس نے میرے خیال میں کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا. اوکے. وہ اس لیے کہ دیکھیں اس سب کے اندر اگر کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلوا دی تو بند بھی تو نہیں کروائی تھی, مطلب وار سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی. تو اس لیے اس کو اوپن ہو جانا کوئی بہت بڑی گین نہیں ہے سچ. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نیوکلیئر والا. تو اب نیوکلیئر کے اندر بھی ایران از گیونگ ٹف ٹائم ان ٹرمز آف واٹ ایڈیشنل دے کین گین ان جے سی پی او اے پلس کے حوالے سے, کیونکہ 2015 میں تو آلریڈی یہ ساری چیزیں طے تھیں. اب اس میں کیا اور زیادہ گین کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہی سوال ابھی ڈیموکریٹس بھی پوچھ رہے ہیں, یہی سوال پوری نیشن امریکن کی پوچھ رہی ہے کہ اگر اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا جے سی پی او اے پلس کے اندر تو پھر گوئنگ بیک کہ وار کیوں ہوئی, ہم نے 1 ٹریلین کیوں ضائع کیا. تو یہ بہت بڑا آئی تھنک ایک بڑا سیٹ بیک ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ریپبلکنس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. شمشاد صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. شمشاد صاحب آنسر کرنا ریپبلکنس کو اور وہ بھی مڈ ٹرم سے پہلے کیا آسان کام ہوگا؟ اور دوسری بات یہ بتائیں, چلیں یہ 5 پوائنٹس تو ابھی انہوں نے سامنے رکھ لیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تو دیر لائک سو مینی پوائنٹس آلریڈی یو نو ان دا ویٹنگ, ایسے ہی سمجھ لیں. اس کے بعد کیا ہم کوئی پیس ایگریمنٹ, یعنی کہ میں تھوڑا سا ریفر کر رہا ہوں شمشاد صاحب R4 کی طرف, اور تھوڑا سا سوال آگے لے کے چل رہا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ کو سامنے رکھ لوں سوال. R4 جو ہے کنٹریز میں جو 21 جون کو جو ایک اجلاس ہوا کائرو میں, اس کے بعد R4 کنٹریز جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا نمبر 1 یا نہیں ہوگا, دوسرا ان کا رول کیا ہوگا. یہ ذرا دونوں سوال ہیں شمشاد صاحب آپ کے لیے, ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں سعید صاحب سے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس جنگ کے حوالے سے کہ امریکہ کو کیا حاصل ہوا یا ایران نے کیا گنوایا. اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جنگ تھی ہی غلط جنگ. It was a wrong war. Not only illegitimate war, it was a wrong war. اور اس کے بارے میں اصل ٹرمپ کو یا ریپبلکنس کو جواب دینا ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آلریڈی بہت کوشچن اٹھائے جا رہے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ جو بات ہوئی کہ 2015 کا جو جے پی او اے تھا وہ مکمل تھا اور بڑے 9 سال لگے تھے اس کو نیگوشیٹ کرنے میں. 2006 میں شروع ہوا تھا اور 2015 میں سائن ہوا تھا, اور ہر چیز کا باریکی سے احاطہ کیا گیا تھا. صرف ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو ٹیپ کیا, کینسل کیا بیکاز آف ڈیمانڈ آف ہز بڈی نیتنیاہو. یہ دونوں بڈیز ہیں, ٹرمپ بھی اور نیتنیاہو. اور ٹرمپ بنیادی طور پر ایپسٹین کا پروڈکٹ ہے. ایپسٹین نیتنیاہو کی پیداوار ہے. نیتنیاہو کا جو موساد نیٹ ورک ہے, انہوں نے یہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے امریکہ اور یورپ کے سیاستدانوں کو ہمیشہ بلیک میل کرنے کے لیے اور ان کو اپنے راستے پہ لگانے کے لیے. تو ٹرمپ نے پہلی ٹرم میں 2 یا 3 چیزیں کی تھیں. آتے ہی اس نے 2017 میں تھا یہ ڈیل جے سی پی او, اس کو اسکریچ کر, اور پھر اس نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا, اور immediately thereafter he shifted the American embassy from Tel Aviv to. یہ 3 بڑے قدم تھے. اور ابھی اس پہ بھی جب نیتنیاہو خوش نہ ہوا تو پھر اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے اس وقت میں ہی ابراہیم اکارڈ کا شوشہ بھی چھوڑا تھا. جی.
ابراہیم اکارڈ، جو آپ ابراہیم اکارڈ کا اکثر ذکر کرتے ہیں، تو یہ پہلی طرف، اور اس میں جو اسلامی ریاستیں فوری طور پر جال میں پھنس گئی تھیں وہ تو پھنس گئی تھیں، جی اور پھر توشہ بھی ٹرمپ نے وہ چھوڑتا ہے ریزورٹ کا، جس طرح مودی کو بھی دیا تھا اس نے کہ میں مقبوضہ کشمیر میں بنا دوں گا، تو اس نے اس کی کہنے پر جو آرٹیکل 370-35 تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کوئی ریزورٹ وہاں بناتا اس کی نظر پڑ گئی گرین لینڈ پر. گرین لینڈ پہ آ کر اس نے جب کیا تو یورپینس کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس کو ڈانٹ وانٹ پلائی، گرین لینڈ سے چھٹکارا حاصل کیا، تو پھر اس نے غزہ میں ریزورٹ شروع کر دیا، اس میں پاکستان کو بھی بسایا، اور شکر ہے کہ پاکستان نکل آیا، اگرچہ پاکستان تھرو آؤٹ دس کرائسس ہیز بین ایڈہیئرنگ ٹو آور کانسٹنٹ فارن پالیسی جو ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں اور پیلسٹائن کے بارے میں، اس میں کافی بالکل مطابقت کی ہے ہماری پالیسی کے حوالے سے. فارن آفس جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ان لوگوں کو. اچھا، اب صرف یہ ہے کہ جب وہ غزہ کا ریزورٹ بھی ختم ہو گیا، پھر سلسلہ یہ جنگ اس نے کر کے اور اس کی جنگ کا جو ہے نا اختتام تلاش کر رہا تھا، اور وہ جنگ ختم ہو گئی. پچھلے فرائیڈے کو سوئٹزرلینڈ میں لیک لوسرن پہ جو انہوں نے ایم او یو وغیرہ یا ڈیل کر لیا، اب دیکھنا یہی ہے کہ اس پر عمل کس طرح ہوتا ہے. ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ بھی غلط باتیں کرتا ہے اور ایرانی جو ہیں وہ بھی اپنی انہوں نے سخت رکھی ہیں، لیکن لیٹس ہوپ کہ وہ ایگریمنٹ گریجولی آہستہ آہستہ اس پر عمل ہو جائے اور اس خطے میں امن آ جائے. یہ جو آپ نے R4 کی بات کی ہے، وہ ابھی کسی ارادے سے نہیں، میں نہیں سمجھتا پاکستان نے، وہ بنیادی طور پر اپنے ساتھ اپنا جو رول ہے میڈیٹر کا اس کو آگے لے جانے کے لیے ان چاروں کی حمایت ضروری ساتھ کی ہے، ایجپٹ کی، سعودی عربیہ، ترکی ہے، ان تین ممالک، اور چوتھا کون سا ملک ہے مجھے، سعودی عرب ہے. سعودی عرب. ہاں، تو یہ چار ممالک پاکستان نے ساتھ بنایا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ قصہ یا قضیہ اس کے ساتھ ختم نہیں ہوگا. یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب پہلی جنگ ختم ہوئی تھی. تو اس وقت فرینچ جنرل جو تھا، پہلی جنگ عظیم جب ختم تھی تو فرینچ جنرل سیریا میں گیا تھا صلاح الدین کے مزار پر. اس کو جا کے اس نے فرینچ میں ہی کہا، مون جنرل نو ریونو، کہتا ہے مائی جنرل وی آر بیک. تو یہ فرینچ نے کہہ دیا تھا. لیکن ابھی فرانسیسی اسی سلسلے میں تھے کہ کیسے واپس آئیں گے، تو وہ برطانیہ کا جو گالفر تھا اس نے وہ جا کے ڈکلیریشن کر دیا، اسرائیل کی ریاست بنوا دی، اور وہ ریاست جو تھی عربوں نے تسلیم نہیں کی، مگر امریکہ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز ود ان منٹس. امریکہ نے ریکگنائز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو زائنسٹ انفلوئنس ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے، وہاں ایونجلسٹ ہے، ان کی اپروچ زائنسٹوں کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ کہانی چل رہی ہے اور یہ ابھی مزید چلے گی. میں آپ کو کہہ دوں، جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں وہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے لیے اسرائیل کو وہ سارے علاقے چھوڑنے پڑیں گے جو اس نے جنگوں میں قابو کیے. یعنی پہلی جنگ جو عربوں نے چھیڑی تھی اسرائیل کے خلاف امیڈیٹلی 1947 میں، تو وہ عربوں نے علاقے ہارے، ریفیوجی بنے. اور پھر اس کے بعد برابر 56 کی جنگ ہوتی ہے جس میں ایجپشنز نے کوشش کی بٹ دے لاسٹ دیٹ وار ٹو. اس کے بعد 67 کی جنگ آ گئی اور پھر 73 کی جنگ آئی. ہر جنگ عربوں نے ہارے. تو اس وجہ سے عربوں میں تو ہمت نہیں ہے کوئی جنگ جیتنے کی. اب یہ جو اس وقت سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں، عربوں کے پاس ہمت نہیں ہے، اور پاکستان ایک ریجنل پاور کے طور پر ابھرا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم اکیلے کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں یا کوئی اسرائیل کے خلاف کارروائی ایسی کر سکتے ہیں جس سے وہ چیزیں ہم قبول کروا لیں جو ہم چاہتے ہیں. اور وہ بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں، اس میں وہ سارے بارڈرز جو ہیں جو اس نے دوسرے عرب ممالک کے دیے ہیں اس کو خالی کرنے ہیں. اس کو پیلسٹینین اسٹیٹ بنانی ہے، جیروسلم اس کا کیپٹل ہونا ہے.
یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو یہ اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا چلتا رہے گا. اب میں جو بات کہتا ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایک نیا آرکیٹیکچر نیگوشیٹ کرنا ہے یا ورک آؤٹ کرنا ہے, اور وہ صرف 4 ملکوں سے نہیں بنے گا, نہ اکیلا پاکستان کر سکتا ہے, 10 ممالک. یہ ایگزیکٹلی میں وہ سیناریو چاہتا ہوں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر نیٹو بنایا تھا. نیٹو جو تھا ایک معاہدہ تھا جو ایونچولی اٹ ٹرنڈ انٹو اے ملٹری بینڈ ویگن, اور اس نے جنگیں لڑی اپنے مقاصد کے لیے, امریکہ کے مقاصد کے لیے. عربوں کے تو مقاصد اتنے زیادہ تھے ہی نہیں, وہ تو اپنی سیکورٹی چاہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کہ عربوں کو, لیکن یہ تھا کہ وہ جو چیز ہے سلسلہ, اب پاکستان کو یہ رول ادا کرنا ہے, اور ہم چونکہ باہر آ چکے ہیں تو اس لیے ہمیں بڑے سیریسلی نیگوسیشن کرنی ہوگی ان 10-12 ممالک کے ساتھ. سمپل نیگوسیشن یہ ہے کہ یہاں سے بیرونی طاقتوں کے اڈے بالکل نکل جائیں. کوئی طاقت بڑی نہ امریکہ, نہ یورپ, نہ رشیا, نہ چائنا. اور وہ رشیا چائنا تو ساتھ ہیں جو اس سوچ کے ساتھ ہیں, وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس خطے کے ممالک انفیکٹ مدد کرتے رہے ہیں اس خطے کو جتنی بھی ہو سکتا ہے, رشیا اور چائنا بہت, تو وہ ساتھ رہیں گے اور پاکستان لیڈ کرے گا اس سارے پروسیس کو. اور وہ جس دن ہم نے 12-14 ممالک کے ساتھ وہ سچویشن پیدا کر دی, سیناریو ایسا بن جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. ٹھیک ہے, ایک کمرشل بریک لے لیں جی, واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس چیز سے کہ جناب R4 جو ہے R10-12 بن سکتا ہے, اس کے اندر 10-12 کنٹریز شامل ہو سکتی ہیں. سیکنڈلی, کیا اسرائیل جو ہے, جس طرح کہہ رہے ہیں شمشاد صاحب کہ اسرائیل جو ہے اس کو 2 اسٹیٹ کی طرف جانا پڑے گا اور وہ علاقے خالی کرنے پڑیں گے جو اسرائیل نے اس وقت قبضے میں لیے ہیں. کیوں کرے گا اسرائیل, جو اتنی ایفرٹ اس نے کی, مطلب 4-4.5 سال اتنی ایفرٹ کی اس نے, ٹنل نیٹ ورک جو تھا انڈر گراؤنڈ اس کو ڈسٹرائے کیا, پھر اس نے جناب ساری چیزیں پراکسیز کو کسی حد تک کرٹیل کیا, اس نے ایران کی جو سپورٹڈ پراکسیز تھی اس کو کرٹیل کیا. وہ بیک ٹو اسکوئر 1 والی سچویشن میں جائے گا, جا سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ مجھے بتائیں, شمشاد صاحب نے ورلڈ وار 2 کی شاید ریفرنس دیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہم کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ورلڈ وار 3 جو ہے پاکستان نے اوائڈ کی, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے ورلڈ وار 3 اوائڈ کرائی, پوری دنیا کو ہم نے جناب اس سچویشن میں سے نکالا, سو اس کا کمپیریزن ہم ورلڈ وار 2 سے کر سکتے ہیں؟ جی, پہلے تو شمشاد صاحب ماشاءاللہ جو انہوں نے باتیں کی 100% آئی ایگری ود ہم کہ گلوبل جو پاور پالیٹکس کا سٹرکچر ہے وہ ابھی چینج ہو رہا ہے, اور اس میں نیو ری الائنمنٹس اور یہ سلسلے, چونکہ میں نے لاسٹ پروگرام میں ایک بات کی تھی, شاید بڑے احتیاط سے شمشاد صاحب کے سامنے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف ٹرانزیشن کی ہم بات کرتے تھے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وار کے بعد ملٹی پولیرٹی انسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. اچھا, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گلوبل پاور کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ یونی پولیرٹی کی بات کرتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس اس پرٹیکولر ایونٹ میں اس کی جو گلوبل پاور ہے وہ سپرسیڈ ہو گئی ہے, اس لیے کہ گلوبل پاور کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ اراؤنڈ دا گلوب جو بھی ہیپننگ ہے اس میں انفلوئنس کر سکے, جبکہ اس پرٹیکولر کیس میں ایران نے ان کو گھٹنوں بٹھا دیا, اور میرے خیال میں یہ جتنی ابھی پوائنٹس ہو رہے ہیں یہ سب ان فیور آف ایران جا رہے ہیں, ان میں کوئی ایک بھی پوائنٹ جیسے میں نے بتایا ان کے فیور میں نہیں ہے. تو لاس آف گلوبل پاور سٹیٹس جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں ہوا جو امریکہ کا ہے. دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور ہوئی ہے جو کہ بہت کم ڈسکس ہو رہی ہے, وہ ہے اسی ہی ڈیوریشن میں آئی تھنک 17 یا 18 کو, وہ ہے کہ امریکہ نے جو اپنی انڈو پیسیفک کمانڈ تھی اس کو, جو کہ 2018 میں انہوں نے پیسیفک کمانڈ کو ریکنسٹیوٹ کر کے انڈین اوشن کو بھی اس میں ڈالا تھا, اور اس کے بیسس پہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی, اور اس کی بیسس پہ 2017-18 کی جو ان کی نیشنل سیکورٹی
स्ट्रैटेजी है उसके अंदर इन्होंने इसको इंडिया को बहुत बड़ा रोल दिया था जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का था, वो इन्होंने चुपके से वापस रिवर्ट कर दी है. अच्छा, दे हैव गॉन बैक टू दी पैसिफिक कमांड और इंडिया को उसमें से इंडियन ओशन को निकाल दिया और उसके ऊपर अच्छा खासा शोर मचा हुआ है. जो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि हमें इस पूरे कज़िए में से उन्होंने, वो कहते हैं ना, तो उसमें से मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिए. एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एंड दिस इज़ वन ऑफ दी, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक शिफ्ट है. और उसको कॉम्प्लीमेंट किया है जो शंग्रीला डायलॉग में मार्को रूबियो आए हुए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने इस वॉर के ऊपर कोई बात नहीं की ईरान, और उन्होंने बात की है कि नाउ पैसिफिक इज़ आवर थिएटर. अच्छा. और तीसरी एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो शमशाद साहब ने अपनी बात की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि रीअलाइनमेंट्स हुई और नेटो बनी. जी जी. तो उसका जो आर्टिकल 5 है उसके मुताबिक तो अमेरिका इज़ टू वर्क विद द सोवरेनिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़. लेकिन अब ऑफ लेट उन्होंने तकरीबन हफ्ता पहले अपनी जितनी फोर्सेस अटैच की हुई थी उन्होंने वो डिटैच करना शुरू कर दी. एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल लिए, बाकी भी मेजर फोर्सेस वहाँ से निकल रही हैं. तो ये बड़ी शिफ्टिंग है जो मैं बात करता हूँ. जैसे आपने कहा ना कि वर्ल्ड वॉर 3, जी. तो वर्ल्ड वॉर 3 असल में वर्ल्ड वॉर क्या होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दो उसके होते हैं. एक तो स्केल ऑफ एंगेजमेंट होती है, यानी कि बैटल फील्ड बहुत बड़ा होता है, जी. और दूसरा है कि उसका इफेक्ट ग्लोबल होता है. जी. तो अगर हम ईरान और यूएस की जो भी प्रेजेंट, और ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई है जब न्यूक्लियर नहीं होते थे, ओवरहैंग नहीं था या न्यूक्लियर एसेट्स नहीं थे, तो उसके बाद से चूँकि अभी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं तो अब फॉर्म ऑफ वॉर चेंज हो गई है. ठीक. तो उसमें शायद ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिकली स्केल के ऊपर तो ना हो कि उसकी इतनी बड़ी, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो बड़ा ग्लोबल था इसका. ठीक. हर कंट्री, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर 30+ कंट्री इफेक्ट हुए थे और इन्वॉल्व थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में अबाउट 100+ थे, तो इसमें तो 192 के या 196 जितने भी हैं, यूएन के इंटायर ग्लोबल एक्चुअली उसका हर्ट हुआ. और उसका इफेक्ट भी इकोनॉमिकली भी बहुत सीवियर है और आने वाले दिनों में भी उसका रिपल इफेक्ट होगा. तो उस हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि ये एवर्ट मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा शायद हम वर्ल्ड वॉर एक मॉडर्न वेज की वर्ल्ड वॉर 3 में से गुजर गए. अच्छा. जैसे पहले लोगों को हार्ट अटैक होता ना तो वो बड़ा सीवियर होता था. अब अगर अंजाइना होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको तो ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है एंड यू सर्वाइव्ड इट. तो समवट क्लोज टू दैट, क्योंकि इसका एम्बिट इतना सख्त है और इतनी ज़्यादा है कि अब जैसे मैंने कहा ग्लोबल पावर तो चेंज हो गया, अब मल्टीपोलैरिटी इन प्लेस हो गई. इसी के साथ साथ जो चाइना है वो अपनी जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ले आया एज ए पैरेलल सिस्टम्स के तौर पे, जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन है बेसिकली, कि आपकी जो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन इनटू यूएन की वो बहुत बात करते हैं, WTO में बात करते हैं, IMF में बात करते हैं, इन सब के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो दे टॉक अबाउट कि ग्लोबल साउथ इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस. तो ये एक रिकैलिब्रेशन होगी. रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं और उसमें एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं वो करते. उसके बाद सॉवरेन इक्वालिटी की बात करते हैं, पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, और उसके बाद री इलेक्शन की बात करते हैं. ये 5 कार्डिनल पॉइंट्स हैं. तो मेरे ख्याल में तो जो वर्ल्ड वॉर के बाद री अलाइनमेंट, नेगोशिएशन के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें तो अब आप देखें कि ब्लॉक्स ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो रहे हैं. जैसे अमेरिका और यूरोप का ट्रांस अटलांटिक जो बड़ी क्लोज थी, वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे इन्होंने शमशाद साहब ने सॉरी कहा कि इन्होंने जो कि नॉर्थ में ग्रीनलैंड के ऊपर जब इन्होंने इन्वेजन करने की कोशिश की तो पूरा नेटो यूरोप खड़ा हो गया जी. तो उसकी वजह से रिफ्ट बहुत बड़ी. फिर अभी जैसे नेटो से पुल आउट हो रहा है, ये भी एक बड़ा है. तो अब ये सारे रीअलाइनमेंट होना शुरू हो गए हैं, जिसमें R4 की भी आपने बात की. अभी सऊदी अरेबिया जो है इसके फ़ौरन बाद एक और GCC कंट्री प्लस ईरान के साथ मिलके वो एक ऑल कंट्रीज़ GCC इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ईरान, वो भी एक कोशिश कर रहे हैं कि एक समिट करें जिसके अंदर दिस इज लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान एंड पाकिस्तान प्लस ऑल GCC कंट्रीज, प्लस ऑल GCC, सो दैट दे डेवलप अ रीजनल मैकेनिज्म इन विच, जैसे कि अभी ईरानियन प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने ओपनली कहा था कि वी आर देयर टू एक्सटेंड आर गुड फेथ, गुड security hand for all the GCC countries so that we sit together
اور ہم آپس میں ہی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں تاکہ باہر سے آ کے کوئی اس کو ہمیں نہ بتائے. ایک ریجنل اونڈ ریجنل ایک میکنزم ڈیولپ ہو جائے. یہ کب تک کا انیشیٹو لے لیا جائے گا؟ یہ ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اس کے بھی ڈیٹیلز ابھی زیادہ نہیں آئیں گی, لیکن سعودی عربیہ اس پہ کام کر رہا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. شمشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت جاتے جاتے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جناب, نئی انلائنمنٹس یہاں پہ ہو رہی ہیں جناب پوری دنیا میں, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ہوئی تھی, لیکن ابھی جو ری انلائنمنٹس ہو رہی ہیں اس میں بہت سی چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گی. اور جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا جناب کہ اس میں سعودی عربیہ, ایران, پاکستان اور جی سی سی کنٹریز جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک بیٹھ کے ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ کریں گے پروز اینڈ کونس, اور اس کو کوشش کریں گے کہ سارے مل کے اکٹھے چلیں ان دا ڈیز ٹو کم. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.